الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، مرنے سے پہلے اللہ اس کی پیشانی پہ دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا، یہ بندہ دوزخ اور نفاق کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج علامات اولیاء کرام، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نیک بندوں کی علامت بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ ہاں فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ مشکات کی حدیث ہے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں بہتر ہے۔ اور اللہ کے ولی کی صفت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو سب چیزیں ڈراتی ہیں۔ ولی اللہ وہ ہے جو اپنے حال میں فانی ہو اور اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں باقی ہو۔ ولی اللہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی خوف نہ ہو اور کسی بھی قسم کا اس کو رنج اور غم نہ ہو۔ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے تو میرا اعلان جنگ ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ پتہ چلا جو اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ عداوت نہ کرے، اور جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کے ولی کا دشمن ہے، وہ خواہ کتنی ہی نمازیں پڑھتا ہو، کتنے ہی روزے رکھتا ہو، اور وہ کیسے صدقہ خیرات نہ کرتا ہو، مگر اس پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اور امام یافی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو منکر اولیاء ہے، جو اولیاء کرام کا انکار کرتا ہے، حضرت یافی فرماتے ہیں اس کی سزائی اللہ تعالیٰ اس سے فیوز برکات سے محروم کر دیتا ہے، اور جو منکر ہے ولیوں کا اس کا برا خاتمہ ہوتا ہے۔ جو ولی کی عزت کرتا ہے وہ بڑا ہے، اور جو ولی کی عزت نہ کرے، امام یافی فرماتے ہیں وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کے بندوں کو ان کی عزت و تکریم کرنی ہے۔ بے ادبا مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، باج ادب دے محمد بخشا، پار نہ چڑھیا کوئی، بغیر ادب کے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھے اور پھر ان کی تحقیق شدہ باتوں کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کا نور چھین لیتا ہے۔ تو پتہ چلا جو ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دن ایک بزرگ فرماتے ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حمام پہ نہانے کے لیے گیا، اپنے غور کرنا ہے۔ فرماتے ایک دن میں حمام میں نہانے کے لیے گیا تو مجھے جو مٹی دی گئی اس میں خوشبو آ رہی تھی، تو وہ مٹی میرے دوست نے مجھے دی، تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تجھ میں عنبر کی، مشک کی اتنی خوشبو کیسی آ گئی؟ میرا دل تو مست ہو گیا۔ تو اس مٹی نے کہا کہ میں وہی عاجز ہوں، میں وہی ناکارہ مٹی ہوں، مجھ میں کوئی خاص چیز نہیں۔ پھر میں نے اس مٹی سے کہا، شیخ سعدی کہتے پھر میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تجھ میں خوشبو کیسی ہے؟ تو اس نے کہا میں کچھ دن پھولوں کے ساتھ رہی ہوں۔
ان کی صحبت میں رہنے سے مجھ میں یہ اثر ہو گیا کہ مجھ سے بھی خوشبو آنے شروع ہو گئی۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو لوگوں، بات تمہارے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مٹی پھولوں کی صحبت میں رہے اور اس سے خوشبو آنے لگے، تم اولیاء اللہ کے ساتھ رہو، پھر تم ایمان کی دولت سے، فیض و برکت سے کیسے محروم رہو گے؟ اے ایمان والو، اللہ خود فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے راستوں میں پھرتے رہتے ہیں، اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں۔ جب ایسی قوم کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی جو ہمارے پاس آؤ۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے ان کو آسمانی دنیا سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرمایا جب وہ اللہ چاروں طرف سے اتنے فرشتے آ جاتے ہیں کہ وہ آسمان تک اس ذکر کے حلقے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ ذکر کا حلقہ ختم ہو جاتا ہے تو تمام فرشتے پھر رب کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ تیری تعریف کرتے ہیں، اللہ تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ نہیں، قسم ہے تیری عزت کی انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری زیادہ عبادت کرتے اور زیادہ تیری بڑائی بیان کرتے اور زیادہ تیری پاکی بیان کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا۔ آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ فلاں آدمی ان میں سے نہیں تھا، وہ کسی حاجت کے لیے یہاں آیا تھا، کسی سے کام تھا، اسے ذکر سننے کی ارادہ نہیں تھا، ذکر کی وجہ سے وہ آیا نہیں۔ تو رب کریم فرماتا ہے وہ ایسے بیٹھنے والوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، وہ ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ جو بدبخت نہیں رہ سکتا، میں نے اس کے بھی بخت کو سنوار دیا۔ تو پتہ چلا کہ جو نیک جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا وہ بھی بخت اس کے بھی سنور جاتے، وہ بھی اللہ کا مقرب بن جاتا، وہ بھی اللہ کو پسندیدہ بندہ بن جاتا، اس کی بھی یوں بخشش ہو جاتی ہے۔ باب اللہ شاہ نہیں فرماتے اٹھ بلیا چل ستیا تے میلا ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا۔ جی ہاں، گھر نہیں بیٹھے رہنا، نکلنا ہے، لوگوں کو تلاش کرنا ہے، نیک حلقوں میں جانا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، اس سے تو اللہ نے نوازنا ہے، مگر ایک کتا اصحاب کہف کا جو چند روز صحبت اولیاء کرام میں رہا، اس نے غیر انسان ہو کر بھی باعزت مقام حاصل کر لیا۔ جی ہاں، قرآن میں سورۃ کہف میں کہ وہ ولیوں کے غار کے دروازے پر بیٹھا رہا۔ قرآن میں جہاں ان ولیوں کا ذکر ہے وہی اس کتے کا ذکر ہے۔ اس کتے کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام اور شان دے دی ان ولیوں کی نسبت کی وجہ سے، تو پھر ایک مومن کو کیسے ولیوں کی صحبت میں بیٹھے تو پھر اسے محروم کیا جائے، اور پھر کیوں کر اس کو مرتبہ نہ ملے۔ سبحان اللہ، اللہ میں توفیق دے کہ ہم بزرگوں کے پاس جاتے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھے اور ان سے اللہ اللہ سنیں۔ جی ایک اور حدیث مشکات کی حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مجھے زبان سے اور دل سے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس بندے کو زبان سے اسی طرح یاد کرتا ہوں، اگر وہ لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں بھی انہیں لوگوں میں یاد کرتا ہوں۔ لوگ اللہ فرماتا ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا جو بندہ مجھے دل اور زبان سے یاد کرتا تو میں بھی اسی کے ساتھ یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو خوب چرو،
تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی کیاریاں کون سی ہیں اور ان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ذکر کے حلقوں میں چلے جاؤ۔ میرے مدنی کریم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے ذکر کے حلقے میں چلے جاؤ، یعنی مجالس اولیاء۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ بات کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اولیاء کرام کی محبت، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو خدا یاد آئے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ بلکہ اولیاء اللہ کی یہ کرامت ہے، ان کی یہ علامت ہے کہ انہیں دیکھ کر خدا بھی آ جاتا ہے، اور یہی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی وہاں بیٹھ کے آپ کو اللہ اللہ کرنے کو آپ کا دل کرے گا، آپ کا دل کرے گا ہم بھی نمازیں پڑھیں، ان کی باتیں آپ کو اچھی لگیں گی۔ یہ جنت کی کیاریاں میرے مدنی کریم نے فرمایا، تو ان حلقوں کی تلاش کرنی چاہیے اور ہمیں جاننا چاہیے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، امام غزالی حجت الاسلام میں نقل کرتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کوئی مسئلہ ہمیں درپیش آ جائے، نہ وہ قرآن میں ہو نہ وہ کہ سنت میں ہمیں ملے، تو ہم کیا کریں، کس طرح اس کو تلاش کریں؟ تو آپ میرے مدنی کریم نے فرمایا نیکوکاروں سے سوال کر لیا کرو اور ان کے مشورے پر عمل کرو۔ یعنی نیک لوگوں سے، علماء کرام سے پوچھو اور ان کے مشوروں پر عمل کرو۔ اور خواجہ معین الدین اجمیری بہت پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز جن کو کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے، اور بروں کی صحبت برے کام کرنے سے زیادہ برا ہے۔ فرمایا نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ اور علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا، فرمایا چنگیاں دے میں لڑ لگیا میری جھولی وچ پھل پے، چنگیاں دے میں لڑ لگیا تے میری جھولی وچ پھل پے، مندیاں دے میں لڑ لگیا تے میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ جی ہاں، جب آپ برے لوگوں کے پاس چلے جاؤ گے تو آپ کی اپنے بھی گر جائیں گے۔ آپ یہ بات کو سمجھ آئے گی ہوگی۔ ایک بزرگ تھے، ایک اللہ والے کا بھی قول مجھے یاد آ گیا، بیٹے کو منع کرتے رہتے تھے کہ بیٹا برے لوگ ہیں ان کے پاس نہ جاؤ، برائی میں مبتلا ہو جاؤ گے، بیٹا ہر بار ٹال دیتا۔ آپ نے ایک دن سے کہا سمجھانے کے لیے کہ بیٹا سیب لے کر، اس نے کہا میں بہت اچھا ہوں، مجھے اثر نہیں کرے گی برائی کیونکہ میں اچھا ہوں۔ جیسے آج اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ برا ہے وہ ہے، میں تو بہت اچھا ہوں۔ تو باپ نے کہا سیب لے کر آؤ، کہا سب سے خراب سیب لے کر آنے ہیں بیٹا کو، 50 روپے کلو کے سیب، یعنی کہ 200 کے وہ 4 کلو سیب لے آیا۔ اب باپ نے کہا کہ بہترین سیب لے کر آؤ 1 کلو۔ اب وہ 1 کلو 500 روپے کلو والے سیب لے کر آ گیا۔ اب باپ نے ٹوکرے میں ڈالے، رومال ڈھک دیا اور کہا رکھ دو۔ بیٹے نے کہا میں آپ کا سوال میرا باقی ہے، میں کہا میں اچھا ہوں تو مجھے نہیں کوئی اثر پڑتا۔ آپ نے کہا بھی تجھے جواب ملے گا، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں سمجھانے کا کیا اعلیٰ اور عمدہ طریقہ۔ کہا اٹھا کر رکھو۔ اب صبح بیٹے نے پھر کہا، باپ نے کہا اب بھی نہیں جانا، تجھے ابھی کچھ دکھانا ہے۔ کہا آپ نے بتایا تو کچھ بھی نہیں، میں برا ہوں میں اچھا ہوں، دوست برے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پر میں بھی صبر کر، تو ٹھہر دیکھ تو صحیح۔ رات والا ٹوکرا اٹھا کر لے کر وہ لے کر آیا، آپ نے کھولا اور دیکھا، کہا دیکھو۔ اس نے دیکھا جو 4 کلو خراب سیب تھے، جو اچھے عمدہ سیبوں کو بھی اس نے داغ کر دیا، ہر سیب پر کہیں نہ کہیں نشان آ گیا۔ تو آپ نے اس میں بیٹے کی طرح مخاطب ہوا اور کہا یہ صرف ایک رات بروں کی صحبت میں رہے تو ان کے بھی اپنی اصل ان کی ختم ہوگی، یہ داغدار ہو گئے۔ اسی طرح تو روز جائے گا، تجھے اچھی باتیں بری لگنے لگیں تو ان کی صحبت میں اسی طرح صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایک اور بزرگ کا فرمایا، میاں محمد بخش فرماتے چٹی چادر عملاں والی داغ نہ لاویں جنیا، حشر دھیاڑے فیر نہ کمی سونے ربا ایک ہی بنیا۔ جو عملوں کی سفید چادر ہے اسے داغدار نہ کرو، دنیا داروں کے پاس نہ بیٹھو، اللہ کے ولیوں سے۔ اور زمین پر اللہ کے ولی بکثرت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
جو نائب ہیں، آپ نے جو دین اسلام لے کر آئے، یہ اللہ کے ولیوں نے آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچایا، یوں ہم تک پہنچا، اور یہ قیامت تک اللہ کے ولی اس میں رہیں گے۔ اچھا، اللہ کے ولی کی ایک اور نشانی کہ جو شریعت پر ہمیشہ قائم رہے، خلاف شرع کوئی بات ان سے سرزد نہ ہو۔ جی ہاں، اہم بات، خلاف شرع کوئی بات ان سے سرزد نہ ہو۔ جو شریعت پر عمل کرے وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو نماز بھی پڑھتا ہو، پاک صاف رہتا ہو، اللہ اللہ کرتا ہو، وہ روزے رکھتا ہو، خود قرآن پڑھتا ہو، ذکر کرتا ہو، ہمیشہ اللہ کا ولی جاہل نہیں ہو سکتا۔ مجذوب ہو سکتا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے جو نہیں غسل کرتے انہیں کہتے ہیں ولی ہے۔ جس کے بال زیادہ الجھے ہوئے ہوں تو اس کو کہتے ہیں سب سے بڑا ولی ہے۔ ولی پاک ہوگا، وہ صاف رہے گا۔ مجذوب وہ ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی نماز روزہ بھی رکھے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں ولی ہوں، نماز بس میرے دل کی میری نماز ہے، ان سے بچنا ہے۔ آپ یہ بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ روزہ میرا دل کا روزہ ہے، نماز میرے دل کی نماز ہے۔ روٹی بھی کسی کو پھر دل کی کھائے۔ میں مکے پڑھا ہے، میں مدینے پڑھا ہے، تو بیٹھا بستر پر ہے۔ جناب مسجد میں جائیں گے تو نماز ہوگی، مصلی پر آئیں گے تو نماز ہوگی، قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے قاری ہوں گے۔ آپ یہ بات کو سمجھ آ گئی ہوگی ولیوں کی۔ ہمیں اور بہت سارے ولی ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں غوث پاک جو ولیوں کے سردار ہیں پھر ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جو کچھ آج پڑھا اس میں غلطی خامی کو سے معاف فرمائے، اور صحیح ہم سب کو دین کے راستے کا مسافر بنائے، اور ولیوں سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیں۔ آمین، اللہم آمین، اور اچھے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، ہمیں عافیت عطا فرما دے۔ آمین۔ ان ولیوں پہ اللہ رب العزت رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے سے ہماری سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔